السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس سے قبل جو ہم نے خطبہ دیا تھا، جو خطاب کیا تھا، اس میں ہم نے آپ سے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ لوگ حضرت عبید اللہ بن زیاد کو جو بصرے سے کوفے لائے گئے تھے سیاسی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور بیک وقت وہ بصرہ اور کوفہ کے امیر یا عامل جو ہے مقرر کر دیے گئے تھے، اس لیے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول تھے ان میں نرمی پائی جاتی تھی، اور وہ کوفہ کے باغیان کو اور کوفہ کی سبائیوں اور شیعوں کو جو ہے کنٹرول کرنے میں ناکام ثابت ہو رہے تھے، یا اس کا امکان تھا۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد کی سختی اور ان کا نظم و ضبط اور ڈسپلین جو ہے مشہور تھا، لہذا امیر المومنین حضرت یزید نے حکم دیا کہ عبید اللہ بن زیاد آپ فوراً بصرہ سے کوفہ چلے آئیے اور وہاں کی نیابت اور وہاں کی قیادت اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بھی قیمت پر کوفے میں داخل مت ہونے دیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ امیر المومنین حضرت یزید نے ابن زیاد کو بصرہ سے کوفہ کیوں بلوایا تھا اور وہاں کی قیادت و سیادت کیوں تفویض کی تھی؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لا رہے تھے، اور اس کا خدشہ تھا کہ کوفے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، خلفشار اور انتشار کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ کوفیان لایوفی وہاں کی سبائی بلوائی شیعی اور سبائی جو ہیں وہ ہنگامہ کر سکتے ہیں، اور وہاں کا سیاسی نظم و ضبط اور سیاسی ڈسپلین جو ہے پارا پارا ہو سکتا ہے۔ لہذا حضرت امیر المومنین یزید علیہ الرحمہ والرضوان نے یہ جو کوشش کی تھی، یہ کوفے میں امن اور سلامتی کے قیام کے لیے تھی، حضرت حسین کے قتل کے لیے نہیں تھی۔ اور اگر حضرت عبید اللہ بن زیاد انہوں نے کوفہ کے علاقوں میں، کوفہ کی وادیوں میں اگر حضرت حسین کے لشکر کو روکنے کے لیے یا ان کے قافلے کو روکنے کے لیے جو فوج روانہ کی تھی یا سپاہی مقرر کیے تھے، یہ حضرت حسین کی دشمنی اور مخالفت میں نہیں تھے، بلکہ امیر المومنین یزید کی نیابت اور قیادت کی بنیاد پر تھے۔ حضرت عبید اللہ بن زیاد حضرت یزید کے ماتحت تھے اور ان کے والی تھے، تو اس مقرر نے، اس خطیب نے یہ کہا کہ حسین کے قتل میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو افسران تھے، یعنی عبید اللہ بن زیاد اور عمر بن سعد اور شمر بھی تھا۔ یہ لوگ جو ہیں چونکہ اس لشکر کے امیر تھے، افسران تھے، اس لیے قتل حسین کی ذمہ داری ان پر بھی عائد ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب یہ بات ثابت ہے کہ کوفیان لایوفی نے، ان سبائیوں نے، بلوائیوں نے، ان شیعوں نے حضرت حسین کو دعوت دی تھی کوفہ آنے کی، اور اسی بنا پر آئے تھے، کیا ابن زیاد نے دی تھی؟ کیا عمر بن سعد نے دی تھی؟ یا حضرت یزید نے دی تھی؟ ان تینوں نے حضرت حسین کے احباب کو اور ان کو جو ہے کوفہ آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ کوفہ آنے کی دعوت دی تھی ان کوفیوں نے، ان سبائیوں نے، ان شیعوں نے، ان شیعان علی نے دی تھی، اور وہ بھی کیوں دی تھی؟ وہی کام انجام دینے کے لیے جو اس کے پہلے انجام دے چکے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کا قتل بھی انہوں نے کیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید انہوں نے کیا تھا، حضرت حسن کو بھی قتل انہوں نے کیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل یہی سبائی اور شیعان علی تھے، اور آج دوبارہ پھر سے یہ تاریخ کو زندہ کر رہے تھے
تاریخ کو دوہرا رہے تھے۔ حضرت حسین کو دعوت دینے والے عبیداللہ بن زیاد نہیں تھے، عمر بن سعد نہیں تھے، حضرت یزید نہیں تھے، اور کربلا کی وادی غربت میں حضرت حسین نے اور حضرت سکینہ نے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مقام پر بیٹھ کر یہ تینوں مقام پر، اور حضرت حر نے اور حضرت عمر بن سعد نے، ان کے لیکچرز، ان کے کلمات جو ہیں تاریخ میں موجود ہیں، محفوظ ہیں، آنے والے وقت میں ہم بتائیں گے۔ ان لوگوں نے کسی مقام پر بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو دعوت دینے والے عبیداللہ بن زیاد تھے، حکومت تھی کوفے کی یا بصرہ کی یا حضرت یزید تھے، کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تو روک رہے تھے۔ تو اگر عبیداللہ بن زیاد اس لیے قتل حسین میں شامل ہے اور عمر بن سعد اور شمر، کہ ان لوگوں نے اپنی قیادت میں لشکر بھیجا، فوج بھیجی، میں کہتا ہوں اگر یہ اس بنیاد پر مجرم ہیں اور قتل حسین میں شامل ہیں تو حضرت یزید کو پہلے شامل ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت یزید امیر المومنین تھے، اسلامی خلافت کے علمبردار تھے، ان کے حکم سے ابن زیاد نے لشکر کو روانہ کیا تھا تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفہ میں دخول جو ہے ممکن نہ ہونے پائے، اور کوفے کی سیاسی حالت جو ہے اس میں انتشار نہ پیدا ہونے پائے۔ لہذا جو لوگ ابن زیاد کو اور عمر بن سعد کو اور شمر کو قاتلان حسین میں شامل کرتے ہیں اس بنا پر کہ ان کا لشکر یہ وہاں کے افسران تھے، تو اس سے پہلے حضرت یزید علیہ الرحمہ پر یہ الزام عائد ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ماتحت یہ تینوں تھے۔ یہ تو بیچارے اپنا کام انجام دے رہے تھے، یہ تو کوفے میں، بصرے میں، اسلامی مملکت میں فتنہ و انتشار اور خلفشار کے خاتمے کے لیے اور امن و امان اور شانتی کے لیے کے قیام کے لیے کوشاں تھے، اور یہ تو اپنا کام انجام دے رہے تھے۔ یہ تو ان عہدوں پر فائز تھے، یہ تو امیر کوفہ تھے، امیر بصرہ تھے، ان کا کام ہی تھا کہ حضرت یزید کے احکام کی بجاوری کی جائے اور امن و امان کا قیام کیا جائے۔ لہذا اگر ابن زیاد اور عمر بن سعد اس لیے ذمہ دار ہیں کہ یہ اس لشکر کے امیر تھے اور قائد تھے، افسران تھے، تو حضرت یزید پر پہلے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لیکن کسی محدث نے، کسی صحابی نے، کسی مورخ نے، کسی محقق نے اور کسی تابعی نے، کسی صحابی نے اس بات کا اعلان نہیں کیا، اقرار نہیں کیا کہ حضرت یزید نے قتل حسین کا حکم دیا تھا۔ تو حضرت ابن زیاد کو تو بدنام کرتے ہیں کہ یہ ولن تھے، کربلا کے ولن تھے، یہ غلط ہے۔ کون نہیں جانتا کہ لوط بن یحییٰ جلے بھنے شیعہ راوی نے، جو طبری کا مین راوی ہے، خاص طور سے کربلا کے واقعات کا راوی ہے اور مقتل حسین کا مصنف ہے، امام طبری نے لوط بن یحییٰ کی تمام شیعی روایات کو بے عین ہی منعن نقل کر دیا، اور مقتل حسین جو اس کا رسالہ تھا جو بالکل خرافات پر مبنی تھا اس کو بھی طبری میں شامل کر دیا۔ اگر تاریخی روایات کا، ان خرافات کا یقین اس بنا پر کیا جائے کہ طبری میں ہے، تو طبری میں ایسی روایات موجود ہیں کہ کسی مولوی میں، کسی عالم میں ہمت نہیں کہ ان کو بیان کر دے۔ مودودی صاحب نے یہی غلطی کی تھی، انہوں نے صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے، خلفاء پر الزام عائد کرنے کے لیے انہی تمام لوط بن یحییٰ کی اور مقتل حسین کی اور طبری کی ان شیعی روایات کو نقل کر دیا، بلکہ جن روایات کو نقل کیا ہے ان روایات کے اندر 4 یا 5 مقامات پر ایسے مقامات ہیں کہ اگر پوری روایت نقل کر دیتے مودودی تو کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ایسا ہوا ہوگا۔ تو مودودی نے کیا کیا، اس روایت کو نقل کرنے پر 3 4 مقام پر جو ہے ان باتوں کو کٹ کر دیا، ان کو نکال دیا، قلم زد کر دیا، اور جیسے سیب ہوتا ہے اندر سڑا ہوتا ہے کہیں کہیں پر بھی، تو کوئی آدمی اگر سیب کھانا چاہتا ہے تو ان سڑے مقامات کو نکال دے اور جو حصہ صحیح اور سالم ہے اسے استعمال کرے۔ بالکل ایسے ہی مودودی صاحب نے شیعہ زدہ یا شیعیت زدہ ان روایات کو پیش کیا ہے۔
پوری کتاب میں، خلافت اور ملوکیت میں پوری کتاب میں ایسی روایات لائے ہیں کہ جن کو ہم مان ہی نہیں سکتے تھے اگر اس کے اندر میں وہ تصرف نہ کرتے یا گندی گندی باتوں کو نکال نہ دیتے۔ تو عبید اللہ بن زیاد طبری نے کیا جو روایت پیش کی ہیں لوط بن یحییٰ کی، آپ کو بتاتا ہوں میں۔ حضرت حسین جب کوفہ میں داخل ہونے والے تھے اور عمر بن سعد کو روانہ کر دیا گیا ابن زیاد کے حکم سے، عمر بن سعد تاریخی روایت کے مطابق 4000 کا لشکر لے کر جب حضرت حسین کے قافلے کو روکنے کے لیے آگے پہنچے تو حضرت حسین کو یہ خبر لگی کہ مسلم بن نقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفے کے لوگوں نے بغاوت کر دی ہے۔ حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے یا ان کا ساتھ دینے کے لیے، اس میں اختلاف ہے کہ بیعت کرنے کے لیے بلایا تھا یا کس لیے بلایا تھا، دعوت اسی لیے دی گئی تھی۔ وہ آئے تو جب معلوم پڑا تو آپ نے کہا کہ مسلم بن عقیل کا قتل کر دیا گیا ہے، انہیں شہید کر دیا گیا ہے، اور تمام کوفیان لایوفی جو شیعہ سبائی بلوائی تھے، خوارج تھے، ان سب نے جو ہے بغاوت کر دی اور انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں بلایا ان کو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ دمشق نکل جائیں۔ عمر بن سعد آتے ہیں اور 3 یا 4 یا 5 بار ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور حضرت عمر بن سعد جو ہیں یہ صحابی کے بیٹے ہیں، تابعی ہیں، ان کی روایات موجود ہیں۔ بڑے بڑے محدثین نے، محققین نے، ابن حجر اسقلانی نے، حافظ ذہبی نے اور مورخین نے، محدثین نے ان کو تابعین میں شمار کیا ہے۔ ان کی روایات ہیں، ان کے رشتے ہیں خاندان اہل بیت سے، یہ کوئی موالی قسم کے انسان نہیں تھے۔ ہم مستقل طور پر عمر بن سعد کے کردار کے بارے میں الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، تب آپ کو معلوم پڑے گا۔ آج تو محض یہ انٹروڈکشن کے طور پر ہے۔ تو عمر بن سعد نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ کو مجھے روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جب حضرت حسین کو یہ خبر لگی تھی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور کوفہ کے لوگوں نے غداری کی، بے ایمانی کی، اور اب وہ بیعت پر راضی نہیں ہیں یا میرے استقبال کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ نے کہا کہ اے عمر ابن سعد، ان حالات میں چاہتا ہوں کہ مجھے یا تو جہاں سے آیا ہوں وہیں جانے دیا جائے، مکہ جانے دیا جائے، یا پھر اسلامی سرحدوں پر جہاد جو ہو رہے ہیں وہاں پر روانہ کر دیا جائے، تاکہ زندگی کے باقی ایام میں اللہ کی راہ میں جہاد کر کے گزاروں، یا مجھے دمشق جو ہے روانہ کر دیا جائے تاکہ میں یزید سے ملاقات کر لوں۔ بعض روایات میں ہے کہ تاکہ حتیٰ اضع یدی علی ید یزید، یہاں تک کہ میں حضرت یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دوں، بیعت کر لوں۔ یہ جب 3 باتیں حضرت حسین نے عمر بن سعد سے بیان کی کہ ان 3 میں سے کوئی ایک بات پر عمل کیا جائے، تو عمر بن سعد نے خط لکھا ابن زیاد کو، والی کوفہ کو، کہ حسین ان 3 باتوں پر راضی ہو گئے ہیں۔ یہ خط پڑھ کر کے ابن زیاد نے جب دیکھا کہ حضرت حسین نے جو ہے یہ 3 شرطیں رکھی ہیں تو وہ خوش ہو گئے، اور یہی طبری کے اندر میں ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر میں بھی ہے کہ آپ ابن زیاد جو ہے کہتے ہیں ارے یہ خط تو ایک ایسے انسان کا ہے جو امیر المومنین حضرت یزید کا خیر خواہ ہے، ان کا وفادار ہے اور مسلمانوں پر مہربان ہے۔ مجھے حسین کی یہ بات منظور ہے۔ کیا بات منظور ہے؟ کہ وہ دمشق چلے جائیں اور وہاں پر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ یہ روایت جو ہے یہ موجود ہے۔ اس کا راوی بھی لوط بن یحییٰ، وہی شیعی جلا بھنا راوی ہے جو طبری کا خاص طور سے کربلا کے میدان کا راوی ہے، کربلا سے متعلق واقعات کا راوی یہی ہے، جنگ جمل، جنگ صفین کا راوی بھی یہی ہے، اس کی روایت ہے یہ۔ لیکن یہی لوط بن یحییٰ ایک اور روایت پیش کرتا ہے، وہی بات، شیعہ کی چال، کہ ایک ہی واقعے کے اندر میں 2 3 قسم کی روایات نقل کر دیں تاکہ لوگ پریشان رہیں اور فتنہ پیدا ہو جائے۔ اسی لوط بن یحییٰ کی ایک اور روایت ہے کہ جب ابن زیاد نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت حسین کو دمشق جانے دیا جائے تاکہ وہ بیعت کر سکیں حضرت یزید کی، تو شمر نے کہا
کہ اے ابن زیاد، اگر آپ نے حسین کو جانے دیا تو حضرت امیر المومنین کی نظروں میں آپ کا وقار مجروح ہو جائے گا، ان کی نظروں میں آپ کی وقت گر جائے گی۔ اگر حسین ایک ایسا تیر ہے کہ اگر نکل گئے تو لوٹ کر نہیں آئے گا، یعنی اس بات کا امکان ہے کہ دمشق کا بول کر جائیں اور راستے میں کہیں پھر سے واپس کہیں کوفہ نہ آ جائیں، اس کا یہ قیاس تھا، یا یہ میری وضاحت ہے۔ تو جب شبر نے بہکایا ابن زیاد کو تو ابن زیاد کہتا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اور پھر کہا کہ نہیں، میں اپنے پہلے قول کو منسوخ کرتا ہوں، اور حسین سے کہو کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں آ کر کے، تبھی وہاں جا سکتے ہیں۔ اس بنا پر حضرت حسین کو روک لیا گیا اور یہ کربلا کا واقعہ جو ہے وجود میں آیا۔ میں کہتا ہوں کہ لوط بن یحییٰ نے پہلی روایت بیان کی جس میں عمر بن سعد کے کہنے پر ابن زیاد راضی ہو گئے تھے کہ حضرت حسین کو دمشق جانے دیا جائے، اور یہی بات صحیح ہے کہ آپ راضی ہو گئے تھے اور پرمیشن دے دی تھی، بلکہ ابن زیاد نے یہ تک کہا تھا، یہ بھی طبری کی روایت ہے کہ یہ ایک ایسے شخص ہیں حسین کہ جو امیر المومنین یزید کے خیر خواہ ہیں، فرما بردار ہیں اور مسلمانوں پر مہربان ہیں۔ اس بات پر کیسے یقین کر سکتے ہیں ہم؟ اسی لوط بن یحییٰ کی دوسری طبری کی روایت، ابو مخنف کی روایت جو جلا بھنا شیعہ ہے، اسی نے ایک اور روایت گڑھ دی یا دے ماری کہ شبر نے بہکا دیا۔ کیا ابن زیاد اتنے کمزور تھے سیاست میں؟ کیا اپنے فیصلوں میں تبدیلی کرنے والے تھے یا بچے تھے کہ پہلے فیصلہ کر دیا، جانے دیا کہ جاؤ دمشق، اور شمر نے بہکا دیا؟ اور شمر کیوں بہکائیں گے؟ ارے آپ کو معلوم نہیں، یہ شمر جو ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور تاریخی روایات میں کہیں پر ایسا موجود نہیں کہ شمر نے حضرت حسین سے کبھی جھگڑا کیا ہو یا ان کا باہم آپس میں کوئی اختلاف ہو یا جھگڑا ہو۔ جب شمر کا اور حضرت حسین کا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی اختلاف نہیں، تو اس بات پر یقین کیسے کر سکتے ہیں کہ شمر نے حضرت حسین کے خلاف ابن زیاد کو بھڑکایا اور ابن زیاد نے روک لگا دی، اور وہ رک گئے یہاں تک کہ کوفہ کے بدماشوں نے، کوفہ کے شیعوں نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ یہ دو روایات ملتی ہیں، ایک ہی واقعے کے بارے میں دو روایات کا موجود ہونا ثابت کرتا ہے کہ جلا بھنا راوی لوط بن یحییٰ ابو مخنف اور طبری کو روایت کرنے والا حضرت امام طبری نے جو ہے ان تمام روایات کو، مجھے تو تعجب ہوتا ہے اور بہت سے مورخین نے، بہت سے محدثین نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ طبری نے روایات کے نام پر، تاریخی روایات کے نام پر اور تاریخی اخبار کے نام پر ایسی باتیں قبول کیسے کر لیں۔ اگر میں اپنے کسی امیر کے تعلق سے کہیں جاؤں، میں اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں، میں نے تاریخ مساجد لکھی ہے بمبئی کی اور ہندوستان کے اور بھی علاقوں کا انٹرویو لیا ہے اور گیا ہوں خود وہاں پر بائک سے، تو میں جب وہاں جاتا ہوں تو میں مساجد کی قیام کے تعلق سے وہاں کے جو بانیان ہیں ان کے بارے میں کوئی اگر غلط بات بولتا ہے تو اس کو بات کو میں مان نہیں پاتا ہوں، بلکہ میں پہلے تحقیق کرتا ہوں یا ان کی بات کو سن لیتا ہوں۔ جیسے کسی مسجد کے بانی نے کوئی تاریخ بیان کی، اس کو سن لیا، اس کے بعد میں مخالفین سے ملتا ہوں اور ان کی پوری بات کو سنتا ہوں، بعد میں وہاں کے علماء سے مل کر کے محاکمہ کرتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں۔ ایسا کبھی نہیں کرتا کہ مسجد کے بانیان اور مسجد کے ٹرسٹیان کے بارے میں غنڈوں اور موالیوں اور مخالفین اور فتنہ پرداروں کی ہر بات کو مان لوں اور لکھ بھی دوں تاریخ میں۔ میں نے تاریخ ممبئی میں جب مساجد کی تاریخ جب لکھا تو وہاں پر ایسے بہت سے لوگ تھے جو ٹرسٹیان کے مخالف تھے، ذمہ داران کے مخالف تھے، لیکن میں جانتا ہوں نا کہ مساجد کے ٹرسٹیان اور بانیان مساجد اور بانیان مدارس وہ ذمہ داران ہیں، ان کی خون پسینے کی کمائی لگی ہے، ان کے اوقات اس میں لگے ہیں، وہ کیسے بے ایمانی کر سکتے ہیں مساجد اور مدارس اور مساجد کی اقامت کے لیے، اس کے قیام کے لیے۔ میں کبھی بھی مساجد کے ٹرسٹیان اور ذمہ داران کے خلاف جو باغیان ہیں
جو مخالفین ہیں ان کی باتوں کو کبھی مانتا نہیں جب تک کہ تحقیق نہ کر لوں، اور اگر تحقیق ہو جائے تو ہلکے پھلکے بھورے بھورے لائٹ انداز میں کتاب میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ ہاں فلاں فلاں بانی نے یہ کوشش کی تھی لیکن موصوف سے فلاں فلاں غلطی ہو گئی تھی۔ اتنی تحقیق میں کرتا ہوں، میں تو مورخ بھی نہیں، چھوٹا موٹا مورخ ہوں، لیکن میں کسی بات کو ماننے کے لیے غنڈوں، موالیوں، بدماشوں، فتنہ پردازوں اور کمینوں کی بات کو مان نہیں پاتا، بلکہ میں تحقیق کرتا ہوں۔ پھر امام طبری نے اپنی کتاب تاریخ کے اندر میں صحابہ کے تعلق سے، تابعین کے تعلق سے، خیر القرون کے واقعات میں، جنگ جمل، جنگ صفین اور کربلا کے واقعات میں لوط بن یحییٰ اور دیگر شیعی راویان سے اتنی ویسی خرافاتی روایات کیسے نقل کر دیں۔ اور میں، آپ یہ مت گمان کیجیے کہ میں طبری کا ماننے والا نہیں ہوں۔ امام طبری ایک بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، لیکن تاریخ طبری میں یہ ایسی باتیں نقل کر دیں کہ آج وہی جو ہیں فتنے کی بنیاد بنی ہوئی ہیں۔ اسی بنیاد پر مودودی صاحب نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، اور پوری دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے بن گئے جو حضرت علی، حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان علی کو کم، حضرت عثمان غنی، فاروق اعظم، صدیق اکبر اور صحابہ کرام میں دنیا بھر کے دشمنیاں دکھاتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ صحابہ پر اعتراض عام ہو گیا ہے۔ خلافت اور ملوکیت کی تعلیف کے بعد جو ہے، اور خلافت اور ملوکیت میں انہی شیعی اور ابو مخنفی روایات کو جمع کر دیا گیا ہے، اور ہر معاملے میں ابو لوط بن یحییٰ کی بات کو مانا گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے، حضرت حسین کے تعلق سے، حضرت عثمان غنی کے تعلق سے، اور صحابہ کرام کے بارے میں، جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعات میں ہر وہ روایات مانی ہے مودودی صاحب نے جو صحابہ کرام کے مابین دشمنی دکھانے والی ہے، یا ان کو غدار یا بے ایمان ثابت کرنے والی ہے، رشوت لینے والا دکھانے والی ہے۔ تو کیسے یہ کیوں ہوا؟ طبری کے اندر میں لوط بن یحییٰ کی تمام روایات انہوں نے نقل کر لی، اور یہ البتہ ہے کہ تمام سندیں، تمام اسناد لکھ دیں، اور کہا کہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ راویان کی صحت و عدم صحت کی بنیاد پر ان روایات کا فیصلہ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کی نیت صحیح تھی، لیکن اتنی گندی باتیں، اتنی گندی روایات جو صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی اگر بیان کرے گا ہم نہیں مانیں گے، لیکن موصوف نے اس کو لکھ دیا اور وہی فتنے کے سبب بن گئی۔ تو لوط بن یحییٰ نے ابن زیاد سے دو قسم کی باتیں منسوب کر دی۔ پہلی یہ کہ ابن زیاد نے حکم دے دیا کہ آپ نکل جائیے، اور بعد میں شمر نے بہکا دیا تو رک گئے۔ تو ایسا ہوا ہے تاریخ کے اندر میں، لہذا البدایہ والنہایہ ہو یا طبری ہو یا کوئی اور کتاب ہو تاریخ کی، ان تاریخی روایات کو پڑھ کر کے بیان کرنا کافی نہیں۔ ہمارے بہت سے علماء کیا کرتے ہیں کہ طبری پڑھ لیتے ہیں یا البدایہ والنہایہ پڑھ لیتے ہیں، اور وہاں پر کوئی بھی روایت کو لے لیا اور اس کو بیان کر دیا، پھر غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جبکہ بڑے بڑے محققین نے ان کتابوں کے اندر میں جو روایت پائی جاتی ہیں اس میں تحقیق کی ہے، اور طبری نے تو خود کہہ دیا تھا کہ میں نے اس میں صحیح غلط، اگڑم مگڑم اور موضوع اور ایسی باتیں جو تم کو راست نہیں آئیں گی، اور صحیح باتیں غلط باتیں سب جمع کر دی ہیں، اور راویوں کے نام لکھ دیے ہیں، اور جن لوگوں سے میں نے ان کو لیا ہے ان کے نام لکھ دیے ہیں، ان کی اسناد لکھ دیے ہیں میں نے۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ لوگوں نے طبری کو پڑھا اور بغیر اس مقدمے کو پڑھے جو بات چاہی، جس نے جو بات چاہی، جس نے جو مانا، بس طبری سے اٹھا لیا۔ ہر مکتب فکر کو طبری کے اندر میں اپنی منمانی باتیں مل جائیں گی، اپنی من چاہی باتیں مل جائیں، جس کو جو ماننا ہے مانے اور طبری سے روایت اٹھا لے، البدایہ والنہایہ سے اٹھا لے۔ علامہ ابن کثیر نے البتہ کچھ کام بھی کیا ہے تحقیقی، بیچ میں بیان کرتے ہیں وہ کہ یہ روایت غلط ہے، یہ غیر صحیح ہے، اس میں فلاں راوی سے غلطی ہوئی ہے، یہ کرتے ہیں ابن کثیر، اس لیے محفوظ بھی ہیں کافی حد تک ماشاءاللہ۔ اور عبید اللہ بن زیاد کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر لایا گیا دست میں رکھ کر کے، تو ابن زیاد جو ہے چھڑی سے
حضرت حسین کے لبوں سے کھیل رہا تھا یا ان کے دانتوں میں چھڑی جو ہے گھما رہا تھا. یہ بات جو ہے آتی ہے روایت، یہ کتنی گندی اور کتنی مسموم بات ہے. حضرت ابن زیاد کے تعلق سے ایسی بات روایت کر دی، جبکہ بخاری میں روایت موجود ہے اور تمام تواریخ میں یہ بات موجود ہے. اور امام بخاری نے جہاں یہ حدیث نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کان ینکتو، یعنی وہ اپنی چھڑی سے زمین کو ریز رہے تھے. تمام لغت کے ماہرین نے اپنی کتابوں میں نکت ینکتو کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اہل عرب جب کسی تدبر میں ہوتے، کسی تفکر میں ہوتے، یا کسی بات کے غم میں ہوتے، یا کسی سوچ میں ہوتے تھے، تو اگر وہ بیٹھے ہوتے تو انگلی سے، یا کھڑے ہوتے تو اپنی لکڑی کے ذریعے سے زمین کو ریدتے تھے. اور یہ زمین کا کریدنا انگلی سے ہو یا لکڑی سے ہو، یہ ان کے تدبر و تفکر یا ان کے غم کا آئینہ دار ہوتا تھا. تو کانا ینکتو یعنی ابن زیاد جو ہے وہ جو ہے زمین کو ریز رہے تھے. جب دیکھا ان کے سر کو، حضرت حسین کو سر کو دیکھا تو وہ اپنے لکڑی سے زمین کو ریزنے لگا. اور ہمارے مترجمین نے اور ہمارے علماء نے، ہمارے واعظین نے اس کو لے اڑے کہ ابن زیاد جو ہے ان کے دانتوں سے کھیل رہا تھا، ان کے رخسار پر، ان کے گالوں میں، ان کے لبوں میں لکڑی ڈال کر کے کھیل رہا تھا. جبکہ نکت ینکتو کا مطلب ہے زمین پر لکڑی کو کریدنا یا انگلی کو زمین پر کریدنا. اور امام بخاری نے بخاری شریف میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی نقل کی ہے اور باب ہی رکھا ہے کہ نکت فی الارض بالقذیب، یعنی امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے کہ لکڑی سے یا انگلی سے زمین کریدنے کا باب. اللہ کے رسول قبرستان گئے تھے، وہاں کسی صحابی کا جنازہ آیا تو اللہ کے رسول جب دیکھا تو آپ نے اپنی لکڑی سے جو ہے زمین کو ریدنے لگے. وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کیا کہ اللہ کے رسول اس لاش کے پاس گئے یا اس صحابی کے جسم کے پاس گئے اور ان کے لکڑی سے جو ہے ان کے دانتوں کو کریدنا شروع کر دیا؟ نہیں. نکتا فی الارض کا مطلب ہے زمین پر لکڑی سے کریدنا. تو ابن زیاد کو بدنام کیا گیا یہ بول کر کے کہ ابن زیاد جو ہے حضرت حسین کے دانتوں سے، ان کے لبوں سے، ان کے رخساروں سے، ان کی پیشانی سے کھیل رہا تھا یا ان کو ٹھوک رہا تھا. یا ایسا ہوتا تو اس حدیث میں موجود راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ڈانٹ دیتے کہ اے ابن زیاد تو یہ کیا بدتمیزی کر رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. انس بن مالک وہاں موجود تھے. اگر اس نے یہ حرکت کی ہوتی تو صحابی رسول انس بن مالک اسے ایسا ہرگز کرنے نہیں دیتے، اور اگر اس نے کر دیا تھا تو ان کو روکتے، ان کو ڈانٹتے، ان سے جنگ بحث کرتے ان سے. البتہ اسی حدیث میں ہے جس میں کانا ینکتو ہے، اسی حدیث میں ہے، اسی روایت میں ہے کہ حضرت حسین کا جب سر لایا گیا تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کی تعریف کی، حسن کی تعریف کی. تو زیاد کے بارے میں، ابن زیاد کے بارے میں راوی کہتا ہے اس نے یہ کہا فقال فی حسنہ شیئا، یہ سن کر کے یعنی حضرت انس بن مالک کا وہ کمنٹ سن کر کے ابن زیاد نے کہا حضرت حسین کی خوبصورتی کے بارے میں کچھ کہا. روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ انس بن مالک نے جب کہا کہ اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ تھے حسین، شکل و صباحت میں، چہرے مہرے میں ایک دم نبی سے ملتے جلتے تھے. جب یہ الفاظ کہے انس بن مالک نے تو ابن زیاد کے بارے میں راوی کہتا ہے وقال فی حسنہ شیئا، تو ابن زیاد نے بھی حضرت حسین کے حسن اور جمال کے بارے میں کچھ کہا. تو جو ابن زیاد اگر وہ حسن و جمال کے بارے میں تعریف کر رہا ہے، وہ اس حسن جمال سے کیا کھلواڑ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اور حضرت حسین سے مخاطب جب ہوا تو کنیت کا استعمال کیا. ابن زیاد نے وہاں پر حضرت حسین کی کنیت کا استعمال کیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ ابن زیاد کا ان کی کنیت سے خطاب کرنا یہ بتلا رہا ہے
کہ وہ ادب سے پیش آ رہا تھا، کیونکہ عرب جو ہے اگر کسی آدمی کی کنیت سے بات کریں یا کنیت کا نام لے کر کے بات کریں تو اس کا مطلب جو ہے وہ ان کا مخالف نہیں بلکہ ان کا ہمدرد ہے۔ علامہ عینی نے بخاری کی شرح میں اسی حدیث کے اندر میں اس بات کا انکار کیا ہے کہ ابن زیاد نے یہ حرکت کی اور ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہی۔ مطلب یہ ہے کہ ابن زیاد کے بارے میں یہ الفاظ کا استعمال کرنا کہ اس نے یہ کہا، اور وہاں پر بھی جو میں نے وضاحت کر چکا ہوں کہ لوگوں نے اس بنا پر جو ہے مخالفت کی کہ ابن زیاد کو شامل کیا مجرمین کے اندر میں اور قاتلان حسین میں، کہ وہ اس لشکر کے حاکم تھے جو عمر بن سعد کی قیادت میں کوفے میں گیا تھا لڑنے کے لیے، حسین سے لڑنے نہیں گیا تھا، روکنے گیا تھا بلکہ اقامت کے لیے، تاکہ امن جو ہے قائم رہے۔ وہی لوگ بدنام کرتے ہیں کہ ابن زیاد نے ایسی حرکت کی، انہوں نے ایسی حرکت ہرگز نہیں کی، بلکہ العواصم من القواسم اور مربد الذہب اور العقد الفرید جو کتاب ہے عقد الفرید، اس کے اندر جو ہے روایت موجود ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے جب قاتل حسین جو ہے ان کا سر لے کر کے آیا تو حضرت ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس ظالم کی گردن مار دی جائے، لہذا اس ظالم کی گردن مار دی گئی۔ سوچئے آپ اس بات کو کہ جو آدمی حضرت حسین کی گردن کو لانے والا ہے اس کی گردن مار دی، وہ اس گردن کے ساتھ میں، اس چہرے کے ساتھ میں ایسی بدتمیزی کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا ہمیں اپنی زبان کو جو ہے سنبھالنا چاہیے۔ مسلمانوں کی تاریخ کو بدنام کرنے کے لیے، مسموم کرنے کے لیے ایسے شیعان علی نے اور ایسے شیعوں نے، سبائیوں نے، بلوائیوں نے، خوارج نے جو ہے بہت کام کیا ہے کہ مسلمانوں کے قائدین کو، مسلمانوں کے حکام کو، مسلمانوں کے عمال کو اور مسلمانوں کے خلفاء کو اور مسلمانوں کے صحابہ تابعین تبع تابعین کو بدنام کر دیا جائے۔ حیرت کی بات ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں اس بات کو تو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سب سے اچھا زمانہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد کا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد کا زمانہ ہے، اور یہ زمانہ جو ہے 227 سال کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ اس میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، کربلا کے واقعات کو لے کر کے، جنگ جمل کے واقعات کو لے کر کے، جنگ صفین کے واقعات کو لے کر کے، اور صحابہ کرام کے آپس کے مشاجرات کو لے کر کے، تنازعات کو لے کر کے ان شیعوں نے بہت کام کیا ہے، اور ہم اہل السنہ ان باتوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے محققین میں آج ہندوستان میں یا پورے ورلڈ میں ایک طبقہ پیدا ہو جائے جو تمام تاریخی کتب کو لے کر بیٹھے، اور جیسے حدیث میں علامہ البانی نے کام کیا ہے اور محدثین شام نے اور محدثین مکہ و مدینہ نے کام کیا ہے اور دیگر محدثین نے جو کام کیا ہے، ایسے ہی تواریخ کی تمام کتابوں پر کام ہونا چاہیے۔ اب تک یہ کام نہیں ہوا ہے۔ ابو بکر ابن خطیب اور ابو بکر ابن عربی اور حافظ ذہبی اور ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے اپنی شروح بخاری کے اندر میں البتہ بہت کچھ کام کر دیا ہے، خاص طور سے ایسی روایات کے بارے میں جن کا تعلق جو ہے صحابہ کرام کے مشاجرات اور ان کے تنازعات کے بارے میں ہے، کربلا کے واقعات کے بارے میں ہے، وہاں پر بھی تھوڑا بہت اثر پایا گیا ہے۔ ان محققین نے بھی پوری کوشش کی ہے، لیکن ہلکی پھلکی خطائیں ہو۔ اتنا زیادہ سبائیوں نے، بلوائیوں نے، کوفیوں نے اور شیعوں نے اور سبائیوں نے اتنا کام کیا ہے کہ ہم لاکھوں بے شمار کاوش کرنے کے بعد بھی ہم کتنا چھانیں گے، کتنا پھٹکیں گے۔ قدم قدم پر دشمنوں کی ریشہ دوانیاں، فتنہ پردازیاں، بے ایمانیاں جو ہیں ہمارے آڑے آتی ہیں اور ہم سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ صلاح الدین یوسف ایک عظیم محدث، ایک عظیم مورخ، ایک عظیم عالم، اللہ اکبر، لیکن موصوف نے خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت میں لکھی کتاب، خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت جو مولانا مودودی کی کتاب کا رد ہے، اس میں موصوف نے دریا بہا دیے، اپنی شان و عظمت اور اپنی تحقیق کے دریا بہا دیے۔ شاید ساری دنیا میں ردود میں یہ کتاب نمبر 1 پر کیا ہے۔ کفایت اللہ سلامتی کی کتاب یزید بن معاویہ، یہ کتاب بھی تاریخ یزید یا تاریخ
اسلام میں ایک عظیم تاریخ ثابت ہو رہی ہے، اور شاید دنیا کے اندر میں 2 یا 3 کتابوں میں سے شاید یہ ایک کتاب مانی جائے جو حضرت یزید کے تعلق سے اس قدر محقق ہے۔ تو صلاح الدین یوسف جو ہے وہ بھی اپنی کتاب رسومات محرم کے اندر میں جو ہے اس بات کو لکھ گئے، غلطی سے کتنا بچیں گے، ابن کثیر تک لکھ گئے ہیں بہت سی باتیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ طبری نے اگر نہ لکھا ہوتا تو میں اس بات کو پیش نہ کرتا، اور وہ بات وہی بات اختلافی بات ہے، لیکن ابن کثیر مجبور ہو گئے یہ لکھنے پر مجبور کہ طبری نے لکھ دیا تھا، یعنی اور یہ بات خود صلاح الدین یوسف نے لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر میں کہ طبری جو ہیں سے ابن کثیر اتنا متاثر تھے کہ ایک ایسی نامناسب بات تھی اس کو لکھنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ طبری نے لکھ دیا تھا۔ خود صلاح الدین یوسف صاحب بھی اس مقام پر مجبور ہو گئے اور یہ لکھ دیا موصوف نے کہ ابن زیاد نے حضرت حسین کو پابند کر دیا تھا کہ جب تک تم میری بیعت نہیں کرو گے تب تک میں تمہیں دمشق نہیں جانے دوں گا یزید سے بیعت کرنے کے لیے، پہلے تم کو میری بیعت کرنا ہوگا پھر تم دمشق جا سکتے ہو، اور روک دیا اور وہ رک گئے، لہذا کوفیوں کو موقع مل گیا اور حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اتنا عظیم مورخ، اتنا عظیم محدث، اتنا عظیم عالم، ان کی نیت پر کون شک کر سکتا ہے؟ لیکن موصوف نے ابن کثیر طبری کے حوالے سے یا ابن کثیر کے حوالے سے، البدایہ والنہایہ کے حوالے سے اس بات کو، چھوٹی موٹی سی بات ہے، موصوف نے جو کام کیا ہے دفاع کا، ملک شام کی دفاع کا جو کام کیا ہے اور صحابہ کرام کا ڈیفنس جو کیا ہے وہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے، دنیا میں ایسا بہت کم ہوا ہے جیسا صلاح الدین یوسف نے جو کام انجام دیا ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو جو ہے ہوشیار ہونا چاہیے، اور ہمارے علماء کو اور ہمارے واعظین کو اور ہمارے خطباء کو جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ خاص طور سے جنگ جمل اور جنگ صفین اور کربلا کے واقعات اور 12 خلفاء تک کے واقعات جو ہیں ان کے معاملے میں حزم اور احتیاط سے کام لیں، اور کوشش کریں کہ جن علماء نے اس پر کام کر لیا ہے، جیسے ابو بکر ابن عربی ہیں اور ابن خطیب ہیں اور ابن تیمیہ ہیں، حافظ ذہبی ہیں، ابن حجر اسقلانی ہیں، اور جدید دور کے اندر میں بہت سے علماء ہیں، اور صلاح الدین یوسف ہیں، ان لوگوں نے ان واقعات میں کون سا منہج اختیار کیا ہے یہ ہم کو پہلے جانا چاہیے۔ ہمیں البدایہ والنہایہ یا طبری کو براہ راست پڑھنا چاہیے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے علماء کے مواقف سے واقف ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمارے علماء کا کیا نظریہ ہے، اور پھر تاریخی روایات کو بیان کرنے میں عقل اور نقل کا لحاظ کرنا چاہیے، روایت کے ساتھ ساتھ درایت یا دانش مندی کا استعمال کرنا چاہیے۔ کیوں کہ جن صحابہ کے بارے میں قرآن عظیم میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہہ دیا گیا ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہا گیا ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان صحابہ کے بارے میں ایسی تاریخی روایات جو ان کے مقام کو گرانے والی ہیں، متاثر کرنے والی ہیں، انہیں رد کر دیا جائے گا۔ یہ علماء کا اتفاق ہے کہ تاریخی کتب میں اگر ایسی روایات پائی جائیں جو صحابہ کرام پر سب و شتم کرنے والی ہوں، ان کی تنقید کرنے والی ہوں، ان کی تردید کرنے والی ہوں، ان کا منصب متاثر کرنے والی ہوں، ان کو رد کر دیا جائے گا۔ لہذا ہم گزارش کرتے ہیں اپنے علماء سے اور واعظین سے کہ محرم کے موسم میں جب وہ خطاب کرتے ہیں تو اپنے مطالعے کی بنیاد جو ہے صحیح رکھیں، اور کوشش کریں کہ ہمارے ماضی کے ہمارے علماء نے، بزرگوں نے جو کام کیا ہے، اسلاف نے، ان کا فیصلہ کیا ہے تاریخی۔ اور ایک اور گزارش ہے ائمہ و علماء سے، محققین سے، کہ وہ تاریخی کتب پر کام کریں۔ بہت کام ہو چکا ہے ماشاءاللہ، لیکن بہت باقی ہے، تقریباً 60-70% کام باقی ہے، 25-30% کام ہوا ہے تاریخی روایات کے بارے میں۔ یہ بھی زیادہ بول دیا میں نے، اور بھی کم ہوا ہے۔ لہذا ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس پر کام کیا جائے۔ ہم اپنے تمام سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور شیئر کرے۔